بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28 مئی یوم تکبیر پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایٹمی دھماکہ مبارک ہو۔ امت مسلمہ میں پاکستان ایک انتہائی ذمہ دار وطن ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود وہ کبھی اس کا غیر ذمہ دارانہ استعمال نہ کرے گا۔ پاکستان امت مسلمہ کا وہ معتبر، باعزت، ریسپیکٹیبل ایک طاقتور ملک ہے جو ایٹمی دھماکے کو ہمیشہ فخر کے طور پر اور امن کے لیے اپنے پاس رکھے گا۔ دوستو، ایز اے مسلمان ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ دین اسلام محض 1 صدی یا 100 سال یا 50 سال یا 20 سال کے لیے نہیں ہے۔ دین اسلام دنیا بھر میں اور ایک مسلسل رہنے والا دین ہے، اور دین اسلام کا کمال یہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام تر تہذیبوں میں، تمام تر معاملات میں اپنا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سائنسی ترقی جس نے بہت بڑا اپنا وجود قائم کر رکھا ہے، اور جو ممالک سائنسی ترقی میں اپنا وجود دکھا رہے ہیں وہی پرامن بھی ہیں، پرسکون بھی ہیں، اور انہی کی عوام ذہنی طور پہ فریش لائف گزار رہی ہے۔ پاکستان دنیا کا وہ ذمہ دار ملک ہے جو اپنی ایٹمی صلاحیت اور اپنی تمام تر سائنسی طاقت کو ایک ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنے کی پوری قوت رکھتا ہے۔ امت مسلمہ کے خاص کر مذہبی لوگ، علماء کرام، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا وہ اس بات پر خصوصی توجہ کریں۔ دیکھیں، سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ نماز پر دی جاتی ہے۔ پنجگانہ نماز امت مسلمہ کا حسن ہے، اور اگر ہمارے علماء کرام، ہمارے مدارس کبھی اس پر توجہ فرمائیں تو نماز کو ایک سائنسی انداز کے ساتھ عبادت کے لیے تیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے ٹائمنگ، آپ کبھی دیکھیں نماز کے ٹائمنگ کہاں سے ہم دیکھتے ہیں؟ فلک پر نگاہ ڈال کے، آسمانوں پر نگاہ ڈال کے، پھر سورج کی آمد کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے جانے کو دیکھتے ہیں، اس کے ٹائمنگ کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز کا ٹائم متعین کرتے ہیں۔ اسلام ایک سائنسی دین ہے، سائنٹیفک دین ہے۔ اس وقت امت مسلمہ سائنسی علوم سے بہت دور ہے، حالانکہ یہ سارا علم ان کی اپنی گود سے اس علم نے جنم لیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں، یہ وہ ہمارے امت مسلمہ کے عظیم سائنسدان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں سائنسی علوم کی بنیاد رکھی اور سائنس کو اس انداز سے پیش کیا، انسانی فلاح و بہبود کے لیے سائنس کو اس انداز سے پیش کیا کہ سائنس آج بھی انہی کے قدموں کی خیرات لے کے پھر اپنے وجود کو طاقتور انداز سے پیش کر رہی ہے، اور سائنس نے ترقی کی ہے۔ میں اس میں چیدہ نام آپ کے سامنے لیتا ہوں۔ الشریف الادریسی ایک بہت بڑے سائنسدان گزرے ہیں، مسلم سائنٹسٹ۔ الحسن بالہیثم ایک بہت بڑے سائنسدان گزرے ہیں، مسلم سائنٹسٹ۔ ابن خلدون سائنسی دنیا کا ایک طاقتور نام ہے۔ الخوارزمی سائنسی دنیا کے ایک طاقتور نام ہیں۔ اور دوستو، ان کی خدمات کو اگر دیکھا جائے تو جابر بن حیان عرب کے کیمیا دان تھے۔ آپ سٹیل، وارنش، سفیدہ، کپڑا، چمڑا رنگنے کا طریقہ جانتے تھے، اور گندم کا تیزاب اور ایک اور آپ نے ایجاد کیا۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی عظیم ریاضی دان تھے۔ موجودہ استعمال ہونے والے ہندسوں کے رسم الخط آپ ہی نے ایجاد کیے۔ آپ نے الجبرے کے علم کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ آپ نے ریاضی کے مضمون پر 2 کتابیں تصنیف کی، ایک حساب اور دوسری جبر و مقابلہ۔ یعقوب کندی آواز پر تحقیق کی اور آواز کی ماہیت کے متعلق گراں قدر دنیا کو معلومات دیں۔ آپ نے کان کی بناوٹ کا مطالعہ بھی کیا۔ علی ابن طبری نے طب، حیوانات، نفسیات، فلکیات پر نہایت مفصل مضامین لکھے۔ آپ نے طب پر ایک کتاب تحریر کی جس کا نام فردوس الحکمت تھا۔ شریف ادریسی ایک بڑے عرب جغرافیہ دان تھے۔ ابو داؤد سلیمان بن حسان بن جلجل کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔
آپ طب کے سائنسی ماہر تھے۔ ابن الہیثم قدیم یونانیوں کا خیال، ابن الہیثم مسلم سائنسدان تھے۔ قدیم یونانیوں کا یہ خیال تھا کہ آنکھ کسی لیزر کی مانند شعاعیں خارج کرتی ہے تب ہم دیکھتے ہیں، مگر مسلم سائنسدان ابن الہیثم نے ایک انقلابی فلسفہ پیش کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اس نظریے کو غلط ثابت کیا اور کہا کہ روشنی آنکھ سے نکلتی نہیں بلکہ آنکھ میں داخل ہوتی ہے، سو پہلا پن ہول کیمرہ آپ نے ایجاد ہوا۔ اس طرح مسلم سائنسدان، مسلم موسیقار، انجینئر، شاعر عباس ابن فرانس پیراشوٹ کی ابتدا رکھی آپ نے۔ مسلم انجینئر اور رازی 1206 میں مکینیکل مشینری میں شافٹ والز پسٹن کا ایجاد کیا۔ مسلم سائنسدان سرجن الظواہری سرجیکل آلات کی بنیاد رکھی، زخموں کو ٹانکا لگانے والا دھاگا ایجاد کیا۔ الخوارزمی عظیم نام مسلم ریاضی دان تھے۔ نمبر 1 سسٹم کا آپ نے دنیا میں نمبروں کا سسٹم آپ نے دنیا میں متعارف کروایا۔ ایک نام جو بڑا بھرپور اور بڑی اپنی روحانی اور سائنسی اور علمی طاقت رکھتا ہے، وہ نام ہے ابو علی سینا۔ ابو علی سینا نہ صرف علم اور سائنس کے ماہر تھے، وہ روحانیات کی بھی ماہر تھے۔ ان کا ایک فقرہ بڑا مشہور و معروف ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے بے لوث جذبے کی مثال اس دن دیکھی جب سیب 4 تھے اور ہم 5 تھے، اور ہم میں سے ماں نے کہا مجھے تو سیب چنگا ہی نہیں لگتا، چونکہ 4 سیب تھے۔ ماں نے کہا میں سیب بچوں کھاتی ہی نہیں ہوں، آپ کھائیں۔ یہ انہوں نے روحانی تصور ایک دیا تھا۔ ابو علی سینا ازبکستان کے مشہور شہر بخارا 980 میں پیدا ہوئے۔ دنیا اسلام کے 2 نامور سائنسدان جو پوری دنیا میں ممتاز طبیب، حکیم، ماہر ریاضی و فلسفہ کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئے۔ یورپ میں ابن سینا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کی علمی خدمات آج بھی یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں نصاب کے میں شامل ہیں۔ جسم کے اعضاء کی تقسیم بندی کا سہرا آپ کے سر ہے۔ ابو علی سینا سب سے پہلے نفسیاتی علاج کے طریقے دریافت کیے۔ دنیا طب کے بھرپور ماہر انسان تھے۔ میرے دوستو، یہ وہ مسلم سائنسدان ہیں جنہوں نے اصل میں دنیا کا نقشہ تبدیل کیا اور پوری دنیا کے نظام کو بدل کے رکھ دیا۔ آج سائنسدان اگر چاند پہ قدم رکھتے ہیں تو بنیاد مسلم سائنٹسٹ ہیں۔ اگر سائنسدان نظر کی دوائیں ایجاد کرتے ہیں، نظر میں تحقیق کرتے ہیں تو بنیاد مسلم سائنٹسٹ ہیں۔ اگر سائنسدان دل کے آپریشن کرتے ہیں تو بنیاد طب کے ماہر مسلم سائنٹسٹ ہیں۔ مگر قابل افسوس بات یہ ہے کہ ہماری انتظامیہ، ہماری گورنمنٹ علاقے کے وڈیروں، جاگیرداروں اور وڈیروں کے فوٹو اور ان کی تو ساری تشہیریں دیواروں پہ کرتے ہیں ہمارے ٹیکسوں سے پل کر، لیکن مسلم سائنسدانوں کے فوٹو اور ان کی خدمات نہیں لگاتے۔ میری معزز انتظامیہ سے گزارش ہے، خدا کے لیے اگر آپ لیبر فیملی، میں جاگیرداروں وڈیروں کی بات نہیں کر رہا، میں لیبر فیملی کے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ ملک میں ترقی چاہتے ہیں، مسلم امہ میں ترقی چاہتے ہیں تو ان کے اندر سائنسدانوں کے نام روشن کریں۔ یہ جو سائنسدان میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اب چوک چوراہوں کو سجانے کے لیے سیاستدانوں اور وڈیروں اور دیگر لوگوں کے دیگر ڈیزائنوں کے فوٹو بنانے کے بجائے ان چوک چوراہوں پر مسلم سائنسدانوں کے ماڈل رکھے جائے، مسلم سائنسدانوں کے کارنامے رکھے جائے، مسلم سائنسدانوں کے نام رکھے جائے، تاکہ ہماری آنے والی نسل، ہماری نوجوان نسل، اس کے اندر سائنسی علوم کا ذوق پیدا ہو۔ میں سب سے زیادہ زور اپنے علماء کرام پر دوں گا، اپنے مدارس پر دوں گا، مذہبی مدارس پر دوں گا۔ خدا کے لیے آپ امت مسلمہ پر مہربانی کریں اور ان بچوں کو، جو بچے ہمارے خشک ٹکڑوں پر قرآن و مجید جیسا عظیم علم اپنے سینے کے اندر لفظ بلفظ محفوظ کر لیتے ہیں، ان کی ذہانت کو ایک نہیں، ان حافظوں کی ذہانت، ان غریب، مظلوم اور پسے ہوئے اور بھوکے حافظوں کی ذہانت کو ایک نہیں، 1000 بار سلوٹ، 1000 بار سلام۔ یہ اتنے ذہین ہیں، یہ اتنے فتین ہیں، اگر ان کو سائنس کی طرف راغب کر دیا جائے تو یہ دنیا میں ایجادات کی ایک حیرت انگیز نئی دنیا پیدا کریں گے، اور مسلم دنیا پوری دنیا پر اسلام اور سائنس کے حوالے سے اپنا ایک بھرپور
طاقتور وجود قائم کر لے گی۔ یورپ کے ہم محتاج نہیں رہیں گے، غیروں کے محتاج نہیں رہیں گے۔ ہمارا تمام تر میڈیا، ہماری تمام تر سائنسی طاقتیں ہمارے مسلم سائنسدانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گی۔ میری انتظامیہ سے گزارش ہے، خاص کر ڈسٹرکٹ انتظامیہ، جہاں جہاں ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے ان کے ہاتھ میں ہے، وہ چوکوں چوراہوں کو سجاتے ہیں اور اپنی مرضی یا علاقے کے طاقتوروں کی مرضی کے وجود سے وہ ساری وہ فوٹو شوٹو لگا دیتے ہیں۔ خدا کے لیے اب وہاں پر مسلم سائنسدانوں کے فوٹو لگائیں، مسلم سائنٹسٹ کو اجاگر کریں، ان کی خدمات لکھیں، ان کے ڈیزائن بنائیں، ان کی طرف ہماری نوجوان نسل کو راغب کریں۔ اللہ آباد رکھے، اللہ ہمارے وطن کو آباد رکھے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ طاہر فرام اٹک۔